بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو الفاظ سورہ طور کی آیت نمبر 13 سے لیے گئے ہیں۔ ان کو تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یدعون، یا پر دوما یعنی پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ اگلا حرف دال ہے۔ جب زبان کی نوک یعنی ٹپ آف دی ٹنگ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں جن کو ثنائے علیہ کہا جاتا ہے کی جڑ سے لگتی ہے تو وہاں سے دال ادا ہوتا ہے، تھوڑا مضبوطی سے نکالا جاتا ہے۔ اس پر فتحہ یعنی زبر ہے، لیکن یہ اگلے حرف عین سے جڑا ہوا ہے جو کہ مشدد حرف ہے۔ اس علامت والے حرف کے اندر دو ایک جیسے حروف ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے یعنی جزم والا اور دوسرا متحرک۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، اسے وسط حلق یعنی مڈل آف دی تھروٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے حلق کے پٹھوں میں تھوڑا سا تناؤ یا دباؤ پیدا کیا جاتا ہے۔ اسے نرمی سے نہیں بلکہ تھوڑا سا رگڑ کر نکالا جاتا ہے تاکہ آواز صاف اور واضح ہو۔ اس پر عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ عین کو الف یا حمزہ کی طرح سادہ پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حمزہ حلق کے نچلے حصے سینے کی طرف سے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ عین حلق کے بالکل درمیان سے دباؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ عین کے پیش کے بعد واؤ ساکن ہے۔ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے کہ پیش والے حرف کے بعد اگر واؤ ساکن آئے تو یہ واؤ مدہ ہوتا ہے اور اس مد کو مد اصلی یعنی مد طبعی کہا جاتا ہے۔ اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ نون پر زبر ہے، اسے ہلکا اور بغیر کھینچے پڑھا جائے گا۔ دعن، دال زبر کے ساتھ ادا ہوگا۔ عین پر یہاں بھی تشدید ہے، لہذا اسے پچھلے حرف دال سے ملا کر مضبوطی سے ادا کریں گے۔ دعن، عین پر دو زبر ہیں۔ اگر آپ اس لفظ پر وقف کرنا چاہیں یعنی رکنا چاہیں تو یہاں مد عوض ہوگا، یعنی دو زبر کو ایک زبر سے بدل کر ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا اور اسے دعا پڑھا جائے گا۔